السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، کویت کے سینئر وکیل نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جو خط لکھا تھا اور مانگ کی تھی کہ وہ عالمی عدالت میں بابری مسجد کا فیصلہ لے جانے کی انہیں اجازت دے، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے تو ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، لیکن بورڈ کے ایک ممبر اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ممبر جو ظفریاب جیلانی صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح سے جھڑک کر کویت کے وکیل صاحب کو جواب دیا تھا، جس سے وکیل صاحب کا بہت ہی زیادہ دل دکھا تھا اور افسوس کا اظہار انہوں نے کیا تھا، اور بابری مسجد کے کیس کے متعلق جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی ظفریاب جیلانی صاحب کے اس جھڑکنے والے جواب کو لے کر سخت ناراضگی کا ان سے اظہار کیا، اور اس پر ناظرین اکرام پھر سے کویت کے وکیل صاحب نے ظفریاب جیلانی صاحب کو جو جواب دیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین ایک افسوسناک خبر میں آپ کو بتاتا چلوں، جو فلسطین کا علاقہ ہے غزہ، جہاں پر آئے دن اسرائیل یہودی وہاں پر بمباری کرتے رہتے ہیں۔ اب 2 اگست کو ہماری ایک بہن جو فلسطین سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، رات میں انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ پوری دنیا تو سو رہی ہے لیکن غزہ میں اسرائیل ظالم کس طرح سے وہاں پر بمباری شروع کر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ظالموں کو حق میں ہدایت ہو تو ہدایت دے، ورنہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اب ناظرین اکرام، کویت کے جو سینئر وکیل صاحب ہیں، انہوں نے ظفریاب جیلانی صاحب کے اس جھڑکنے والے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ظفریاب جیلانی، آپ نے بابری مسجد کی شہادت کو تو کسی طرح لازم قرار دے ہی دیا، کسی طرح سے ہمارے دین کے ٹکڑے ہونے پر اور ایک غیر قانونی ڈھانچے کو مسجد پر بنانا منظور کر لیا، لیکن آپ کے پاس کیوں کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے اس کیس کو آگے بڑھانے کی؟ تو ناظرین اکرام، پھر سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے ظفریاب جیلانی صاحب کو کہ کس طرح سے ہم عالمی عدالت میں اس کو کیوں نہیں لے جا سکتے، آپ اجازت دیجئے، گویا اس طرح کا ان کا اصرار ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو عرب لوگ ہیں وہ اس طرح سے ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بابری مسجد کے جو ایکشن کمیٹی کے ممبر ظفریاب جیلانی صاحب ہیں، ان کو اس طرح سے ان کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا جھڑک کر، یا تو وہ جواب ہی نہ دیتے، یا دیتے تو اچھی طریقے سے دیتے، لیکن ان کے اس جواب کی ہر طرح سے ان کو سخت ناراضگی جھیلنی پڑ رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ اور دوسری بات ناظرین اکرام، ظفریاب جیلانی صاحب کے اسی جھڑکنے والے جواب کو لے کر ایک نوجوان فاضل عالم دین مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے بھی تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تکنیکی اعتبار سے بابری مسجد کیس کا عالمی عدالت میں لے جایا جانا ممکن ہے تو ضرور جانا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ گئے تھے اور صلح نہیں کی، اس لیے کہ ہمارا کام آخری دم تک کوشش کرنا تھا۔ اگر عالمی عدالت میں جانا قانونی طور پر ممکن ہے تو یہ کوشش یہاں کیوں رکے؟ نیز پہلی بار عرب ساتھ آ رہے ہیں تو کیوں ان کو بتایا جائے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ امت کا معاملہ ہے، ملکی معاملہ نہیں ہے۔ ایسی تمام آوازوں کی سخت مذمت ہے جو امت کے معاملے کو ملکی معاملہ سمجھ رہے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، آپ حضرات اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیہ جملہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔